ہے اور عورت پردہ کرے یا نہ کرے، اسلام مرد کو اپنی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام جو حکم دیتا ہے اس میں میں اور وہ کا بہانہ نہیں چلتا۔ ہر رشتے معصوم پرندے کی طرح ہوتے ہیں، اگر سختی سے پکڑو گے تو مر جائیں گے اور نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائیں گے، لیکن محبت سے پکڑو گے تو عمر بھر ساتھ نبھائیں گے۔ اچھے لوگوں کا ہماری زندگی میں آنا خوش نصیبی ہے اور برے لوگوں کا آنا ایک نصیحت۔ جہالت کی آگ بجھانے کے لیے علم سیکھ کر عمل کرنا ضروری ہے۔ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں بہت انسان اور کچھ انسانیت والے رہتے ہیں۔ اگر آپ کا دل دنیا کی طرف سے دین کی طرف جانے لگ جائے تو سمجھ جانا آپ کے دن بدلنے والے ہیں۔ کسی کو حقیر اور کمزور نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ جنازے کے ہمراہ جاؤ تو آپ مردے سے زیادہ اپنا غم کرو، کیونکہ وہ ملک الموت کا منہ دیکھ چکا ہے اور آپ کو ابھی دیکھنا ہے۔ وہ موت کی تلخی کا مزہ چکھ چکا ہے اور آپ کو ابھی موت کی تلخی کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے۔ اگر درد میں کبھی اللہ کی یاد آئے تو اس درد کا شکر کرو جو تمہیں اللہ سے ملا دیا۔ تنہائی کی عبادت میں بہت سکون ہے، کیونکہ اس عبادت کو دیکھنے اور جاننے والا صرف اللہ ہے۔ ایسی کوئی منزل نہیں جہاں پہنچنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ دنیا میں رشتے بنانے والے ہزار ہیں مگر نبھانے والے بس دو چار ہیں۔ اگر آپ کسی کو نصیحت دے رہے ہو تو یاد رکھیں وہ نصیحت پہلے آپ خود کو دو، پھر دوسروں کو۔ زندگی ایسی جیو کہ جب تک زندہ رہو لوگ عزت کریں اور مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کریں۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ جاؤ کہ اللہ نے یقیناً کچھ بہترین ہی سوچا ہوگا۔ جن کو اللہ سے محبت ہو جائے وہ فرض نمازوں کے ساتھ تہجد کی بھی نماز کے پابند ہو جاتے ہیں۔ وقت کی قدر کرو، دنیا میں گزارا ہوا ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ کا ذکر اور اس کی یاد ہی روح کی اصل غذا ہے، اور جب میں نے کچھ کھویا تو اللہ نے بدلے میں بہتر عطا کیا۔ میرا رب جب بخشنے پر آتا ہے تو بندے کو نہیں بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ آنسو بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ نہیں ہوتے تو دل کی اداسی کو کہیں جگہ نہ ملتی۔ آپ کی عزت تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس کچھ ایسا ہوتا ہے جو سب کے پاس نہیں ہوتا۔ جو حق پہ ہوتا ہے وہ تنہا ہوتا ہے اور اس تنہائی میں اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں رہتا ہے۔ اخلاق اور محبت سے کمائی ہوئی عزت اور دولت سے کمائی ہوئی عزت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان اپنے مال کے ساتھ نظر آتا ہے، قیامت کے دن اپنے اعمال کے ساتھ نظر آئے گا۔ اور جب عبادتیں سکون دینے لگ جائیں تو سمجھ لینا تمہاری عبادتوں سے اللہ راضی ہو رہا ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے زیادہ خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں ہونے دیتا جو بے انتہا صبر کے ساتھ ساتھ بار بار مانگی گئی ہو۔ بے شک نماز بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ جب تمہیں سکون کی ضرورت ہو تو قرآن پڑھا کرو، یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی دوا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا پھر بھی وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے سے تم گناہ اور برے کام سے باز آ جاؤ تو سمجھو کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلا، جس قدر ممکن ہو عبادت کرنا۔ دوسرا، گناہوں سے نادم ہو کر رونا۔ تیسرا، فکر و فاقہ میں صبر کرنا۔ وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ جو کن فیکن کا مالک ہے کہ وہی ایک مصیبت ٹال سکتا ہے۔ تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرے، وہ نہیں جو تمہیں گناہوں کی طرف لے جائے۔ سورہ ملک ایسی سورہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کی جب تک بخشش نہ کروا لے تب تک شفاعت کرتی رہتی ہے۔
تم استغفار کا ورد کیا کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو طاقت میں بدل دے گا۔ اپنے آپ کو بد نصیب مت کہو، ایمان والا ہونا ہی خوش نصیبی ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ نماز کی میننگ ہے ان فار نیکیوں میں اضافہ، اے فار آخرت میں نجات، ایم فار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اے فار اللہ کی رضا اور زیڈ فار ذریعہ قربت الہی۔ پانی اگر قطرہ قطرہ پتھر پر ٹپکے تو اس میں سوراخ کر دیتا ہے، تو کیسے ناممکن ہے کہ اللہ کی ضرب لگے اور دل موم نہ ہو۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے، ہمیشہ معاف کر دیتا ہے، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کریں، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اللہ کو مصیبت میں یاد کرنا صبر ہے اور خوشیوں میں یاد کرنا شکر ہے۔ بدلہ لینے سے بہتر انتقام خاموشی ہے، کیونکہ اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ عشق عبادت ہے اگر اللہ سے ہو، ذکر اللہ اور ذکر رسول سے بہتر کچھ نہیں۔ کسی کو غم دو یا خوشی، اللہ سب حساب رکھتا ہے۔ صرف ایک محبت ہے جس میں تانا نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، دھوکہ نہیں، وہ صرف اللہ کی محبت ہے۔